شفق جیسے ہی زارون کو یاد کرتی ہے تو شفق کے دوبارہ سے پچھلے سارے غم تازہ ہو جاتے ہیں اور پھر اداس ہونے لگتی ہے. اداس ہو کے کہتی ہے کہ ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش میں اپنا قیمتی وقت برباد کر بیٹھتے ہیں. ہم اپنا کچھ نہیں سوچتے کہ ہمارا آگے کیا فیوچر ہے. دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماہم اپنی چالاکیوں سے بالکل باز آنے والی نہیں. وہ پھر اپنی نئی سازش کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی والدہ سے سب کے سامنے کہنے لگتی ہے کہ امی آپ کو یاد ہے نا اپنا پچھلا پرانا پلان؟ آپ نے میرے ساتھ کیا پلان بنایا تھا کہ زہرا کو ایک بار اس گھر میں آنے دو, ایک بار صرف میری بہو بننے دو, پھر دیکھنا تم آگے ماہم میں زہرا کے ساتھ کرتی کیا ہوں, کیسے تمہارا بدلہ لیتی ہوں ان لوگوں سے, اور ان لوگوں کو میں دباؤ میں رکھوں گی. ماہم تم دیکھو تو صحیح زہرا کو میں کیسے بلیک میل کرتی ہوں. تمہیں بس اتنا ویٹ کرنا ہوگا کہ زہرا صرف ایک بار میری بہو بن جائے. ماہم جیسے ہی اپنی والدہ کو یہ سب کہنے لگتی ہے تو ماہم کی والدہ اپنے بہو اور بیٹے کی طرف دیکھ کر پریشان ہونے لگتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ ماہم یہ تم کیا کر رہی ہو, میری عزت گوا رہی ہو بیٹے کے اور بہو کے سامنے. ہم نے خاموشی سے اپنے پلان کو آگے بڑھانا تھا, یہ تم کیا کر رہی ہو سب کے سامنے وضاحت کر کے. ابھی ماہم کی والدہ یہ سب خیالات اپنے ذہن میں لا ہی رہی ہوتی ہے کہ ماہم پھر سے بولنے لگتی ہے کہ امی آپ نے تو یہ سب وعدے مجھ سے کیے تھے, لیکن اب آپ آخر خاموش کیوں ہیں, کس چیز کا آپ انتظار کر رہی ہیں, آپ کو آگے سٹیپ لینا چاہیے نا اور جلدی. ناظرین اب آنے والی قسط میں سب سے بڑا ٹویسٹ یہ ہے کہ ماہم کی والدہ ماہم کی یہ ساری باتیں سن کر آگے کیا ایکشن لیتی ہے, کیا انہی باتوں پر عمل کرے گی یا ماہم کو سمجھائے گی کہ نہیں زہرا کا اس میں کوئی قصور نہیں, ماہم سمجھنے کی کوشش کرو.